السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات و رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول شریف جسے ہم محبت سے ماہ ربیع النور کہتے ہیں، بلا شبہ یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے باعث فرحت و انبساط اور باعث افتخار ہے، بلکہ یہ مہینہ باعث تخلیق کائنات ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس ہستی کو اس کائنات میں جلوہ گر فرمایا جس کے وجود مسعود کی برکت سے یہ ساری انجمن سجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی سچی اطاعت اور آپ کی سچی پیروی اور غلامی نصیب فرمائے، اور اسی زندگی میں موت نصیب فرمائے۔ کامیاب وہی شخص ہے جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، آپ سے سچی محبت کی، آپ کی سنتوں کو اپنایا، اور آپ کی محبت میں اس دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ کامیابی اسی کے لیے ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر زمانے میں، ہر ماحول میں اور ہر مشکل میں ہمارے لیے مشعل راہ ہدایت ہے، اور اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ الرحمن کوئی وجہ نہیں کہ دنیا کے کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی موڑ پر ہم ناکام ہو جائیں، اس لیے کہ خود اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی سب سے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آج میں اس حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج جو ہمارے قوم کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ایک ذہن یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمیں کم محنت میں زیادہ پیسے مل جائیں، اور زیادہ تر ہماری سوچ یہ بڑھ رہی ہے کہ ہم پیسے انویسٹ کر دیں اور پیسے وہاں سے آتے رہیں، اور اس طرح آرام کی زندگی ہماری گزرے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے ذہن و فکر سے یہ بات نکال دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ اسلام اس دنیا میں آیا تو اسلام اس دنیا کو ترقی دینے کے اصول عطا کرتا ہے۔ اسلام نے کسی بھی موڑ پر ہمیں نہ تو مایوس کیا ہے اور نہ ہمیں ایسی زندگی عطا کی ہے
جو دنیا سے بالکل پرے ہے، اس دنیا سے میچ نہیں کھاتی. نہیں، دنیا کی زندگی ہمیں دی مگر ایسی زندگی دی جس سے ہم آخرت کی تیاری کر سکیں. دنیا کی وہ زندگی ہمیں نہیں دی جس میں کھو کر ہم آخرت کو بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں، اپنے آخرت کے انجام کو بھول جائیں. ایسی زندگی اسلام نے ہمیں نہیں دی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، اور جو ہماری نئی نسل ہے اور جو لوگ کاروبار کی لائن میں ہیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر کے ہمیشہ بڑے محنت سے کام کرنا چاہیے، بہت محنت سے کام کرنا چاہیے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے کے لیے اور اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے محنت کر کے حلال کمائی کماتا ہے، حرام کی تو کوئی گنجائش اسلام میں نہیں. بات حلال کی ہی ہوگی جب اسلام کے حوالے سے بات ہوگی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اپنے اور اپنے بال بچوں پر اور اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے حلال کمائی میں محنت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا. یہ کس لیے؟ اس لیے نہیں، یہ کسی اور عبادت کی وجہ سے نہیں، صرف یہ انعام اسے اس لیے ملے گا کہ اس نے حلال کمائی کمانے کے لیے محنت کیا، خوب کمایا، اور نیت یہ تھی کہ اپنے اوپر، اپنے بال بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر، اپنے پڑوسیوں پہ خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس محنت کی کمائی کی وجہ سے اسے یہ صلہ دے گا کہ جب وہ آئے گا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا. آپ ذرا غور کریں، کیا اسلام ہمیں کمانے سے منع کرتا ہے؟ کیا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ دن بھر مسجد میں بیٹھے رہو؟ کیا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے دنیا چھوڑ کر ایک گوشے میں بیٹھ کر صرف ہم اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں؟ نہیں، کہیں آپ ایسا نہیں دکھا سکتے. حالات کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، مراتب کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، لیکن عام زندگی جو اسلام نے ہمیں عطا کی ہے اس میں تو یہ حکم دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ہو جاؤ تو مسجد چھوڑ دو. حضور پر جو قرآن نازل ہوا اس میں یہ ہے کہ جب نماز ہو جائے تو اب باہر نکلو، حلال رزق تلاش کرو. دن بھر مسجد میں بیٹھنے کا حکم اسلام نے نہیں دیا ہے. ہاں، ہم کچھ دیر قرآن پڑھیں، ذکر کریں اور درود شریف پڑھیں، وظیفے کریں، جو ہماری پابندی میں، ہماری عادت میں شامل ہے، یہ مستحسن ہے. مگر آپ دن بھر مسجد میں بیٹھے رہو اور یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے رزق اتارے اور یہ دعا کرتے رہو، تو اس کا حکم اسلام نے ہمیں کہیں نہیں دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام نے ایسی زندگی عطا فرمائی جو سب کو ساتھ لے کے چلے اور سب کے لیے ترقی کا ضامن ہو. آپ غور فرمائیے، خود اللہ کے نبی کی زندگی کو آپ دیکھیں. اچھا، آپ یہ حدیث بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے کام ہیں اور بہت سارے طریقے سے لوگ پیسے کماتے ہیں، مگر اسلام نے سب سے زیادہ جس کام کی اہمیت کو رکھا ہے وہ ہے بزنس، وہ ہے تجارت. تجارت کو اسلام نے زیادہ اہمیت دیا. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے. آپ کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق تاجر تھے، آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم تاجر تھے، حضرت عثمان غنی تاجر تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی موقع پر تجارت فرمائی ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے ہنر سے، اپنے ہاتھ پاؤں کی طاقت سے حلال کمائی کمائیں. اور ایسا نہیں کہ تجارت ہی صرف، حلال کمائی جس راستے سے آپ کو ملے، جہاں کہیں آپ کو ملے، آپ حلال کمائی کے لیے محنت کریں. اللہ کے نبی نے ان تاجروں کے بارے میں فرمایا وہ جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایمانداری سے
اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کر کے تجارت کرتے ہیں۔ جب وقت آیا، اذان ہوئی، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، فریب نہیں کرتے، سچائی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے وہ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور حلال کمائی کے لیے وہ رات دن محنت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، حضور فرماتے ہیں ما نبیین والشہداء والصالحین، قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ! کسی اور عبادت پر یہ انعام نہیں، سچائی کے ساتھ تجارت کرنے کی وجہ سے وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ بتائیے کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ہمیں ابھار رہا ہے اس بات پر کہ ہم تجارت کریں اور ایمانداری سے کریں۔ اتنا بڑا انعام اسلام نے دیا ہمیں صرف اس بات پر کہ ہم محنت سے اپنا بزنس چلائیں، ایمانداری کے ساتھ کام کریں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء اور شہداء صالحین کے غلاموں میں شامل فرمائے گا اور ان کی معیت کا موقع ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت عطا فرمائیں، کفر و شرک کو ختم کریں اور وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لوگوں کو لائیں۔ مگر آپ نبی کی ذاتی زندگی کو دیکھیں، سیرت طیبہ سے سبق حاصل کریں تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 3 پارٹ میں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے آپ اسے بہت آسانی سے حضور کی زندگی کو سمجھ لیں گے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا پہلا پارٹ آپ کی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک، یعنی 40 سالہ جو زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو 40 سالہ زندگی ہے، اس میں جب تک میرے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، مکمل ایک سماجک زندگی آپ گزارتے رہے۔ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بازار جانا، کاروبار کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، گھر کے معاملات دیکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ رہنا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ 40 سالہ زندگی میرے آقا نے ایسی گزاری جس کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے 5 جملوں نے بیان کیا۔ یا رسول اللہ انک لتصل الرحمہ، یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں میں پیار بانٹتے ہیں۔ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ، یا رسول اللہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، لوگوں کے مصیبتوں میں کام آتے ہیں۔ یا رسول اللہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ خود کما کر ان لوگوں کو کھلاتے ہیں جن کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، ناداروں کو۔ مصطفیٰ جان رحمت خود کماتے تھے، آپ نے بزنس کیا، تجارت کیا، خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کے ملک شام گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام ان 40 سالہ زندگی میں اپنا خرچ، اپنے گھر والوں کا خرچ اور نادار غریب مسلمانوں کا خرچ، بیواؤں یتیموں کا خرچ میرے آقا اپنے ذمے میں رکھتے تھے اور خود کما کر انہیں کھلاتے تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی بڑی اچھی خاطر تواضع کرتے ہیں، مہمان آنے پہ کبھی چہرہ بسورنا نہیں چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی سنت ہے مہمان کے آنے پر میرے آقا علیہ السلام ان کی بڑی اچھی تعظیم فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مشرک حضور کی بارگاہ میں مہمان بنا، رات کو سویا اور اس نے جو ہے اس کا شاید پیٹ خراب ہو گیا، بستر اس نے گندا کر دیا اور شرم کے مارے وہ اندھیرے میں ہی اٹھ کے بھاگ گیا۔ اب جب وہ بھاگ گیا
اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح آپ نے اس کی خیریت معلوم کی، اس کے ناشتے وغیرہ کا انتظام، تو دیکھا کہ وہ تو غائب ہے۔ اب بستر مڑوانے لگے تو دیکھا کہ وہ بستر خراب کر دیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کسی صحابی سے نہیں فرمایا کہ میرے گھر کا یہ بستر خراب ہو گیا تم جا کے دھلو۔ حضور نے یہ بھی ہمیں طریقہ سکھایا کہ اپنا کام خود کرو، خود اپنا کام کرو۔ تو اللہ کے نبی خود پانی گرا کر کے اسے صاف کر رہے تھے، وہ اتفاق سے اس کی تلوار بڑی قیمتی تھی، وہ جلدی بھاگنے کے چکر میں اپنی تلوار چھوڑ گیا۔ اب جب باہر گیا مدینے سے، پھر اسے یاد آیا کہ میری تلوار تو وہیں رہ گئی، تو سوچا چلو تلوار لے لیں، جو بھی ہوگا معافی تلافی کر لیں گے۔ واپس آیا تلوار لینے کی نیت سے، تو دیکھا کہ حضور اس کا بستر دھل رہے تھے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو کہا یار یہ شخص اللہ کا نبی ہے اور اس کے اتنے فالوور ہیں، ان پر جان قربان کرنے والے ہیں، اور بستر میں نے خراب کیا، یہ اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو بتانا یہ کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سالہ زندگی گزاری، وہ ایک دم ایک سماجک زندگی، اور میرے آقا نے اس میں اپنے اخراجات، اپنے گھر والوں کے اخراجات خود کام کر کے، خود میرے آقا علیہ السلام نے اس چیز کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، مہمانوں کے لیے سارا خرچ میرے آقا علیہ السلام خود کما کر کے اٹھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں اب 40 سال میں جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو اب دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے۔ 40 سے لے کے 53 تک یہ جو 13 سالہ مکی زندگی ہے اعلان نبوت کی، یہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 منٹ چین نہیں تھا۔ اتنی مشکلات، اتنی مصیبتیں، اتنے مخالفتیں، کبھی کسی صحابی کو مارا جا رہا، کسی کو بے عزت کیا جا رہا، حضور کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنے دین کا اعلان فرمائے تھے۔ اللہ کے نبی نے وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، تو پورا عرب حضور کے مخالف ہو گیا۔ مخالفتیں بڑھتی گئیں، اتنی زیادہ بڑھی کہ 13 سال کے ظلم کو نہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اور نہ آپ کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ کتنا ظلم ڈھایا گیا۔ یہ جو 13 سال تھے یہ حضور کی تبلیغی زندگی کے، حضور کے رشد و ہدایت کی زندگی کے، حضور کی جانب سے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے بڑے سخت دن تھے۔ یہ جو 13 سال گزرے، اللہ کے نبی نے بڑے مشکل حالات کا سامنا کیا، بڑے درد کو جھیلا، بڑے کرب کو جھیلا۔ اب اس میں میرے آقا اسلام کا پرچار کرتے، صحابہ کو تسلی دیتے، دشمنوں کو سمجھاتے، یا تجارت کرنے کے لیے باہر جاتے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بڑی ذمہ داری میرے آقا کے سر پہ آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرْ، جس بات کا حکم دیا گیا اب آپ کھلم کھلا اس کا اعلان کریں۔ تو میرے آقا اس کام میں لگ گئے۔ تو جب میرے آقا پورے طریقے سے دین کے کام میں لگ گئے تو اب آپ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ کمانے کے لیے باہر جاتے، کوئی تجارت کرتے، کوئی بزنس کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم میں 2 ایسی شخصیتیں پیدا فرمائی جنہوں نے حضور کے سارے خرچے کو اٹھا لیا۔ 2 شخصیتیں ایسی پیدا فرما دی، ایک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور دوسرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ ان دونوں نے اپنا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ یا رسول اللہ، جہاں خرچ کرنا ہے، جتنا خرچ کرنا ہے، جس جگہ خرچ کرنا ہے، یہ سارا مال آپ کے لیے ہے، بلکہ ضرورت پڑے تو ہم بک کے آپ کو دے دیں گے۔ ایسی جان ساری۔ تو اس لیے یہ حضور کی زندگی کا دوسرا پارٹ تھا، 40 سے لے کے 53 برس تک، جس میں میرے آقا کو اس بات کی طرف توجہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں تھا اور فرصت بھی نہیں تھی کہ میرے آقا کہیں کمانے کے لیے جاتے۔ تو ایسی پوزیشن میں امت
امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دے دی کہ وہ ان کے پورے خرچ کو، اور حضور علیہ السلام اسلام کے لیے کسی غلام کو آزاد کرنا ہے، کسی کو چھوڑانا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کو پیسے دینے ہیں، کسی کو کھلانا، سارے پیسے ان لوگوں نے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیے۔ یہ حضور کی زندگی کا دوسرا پارٹ۔ تیسرا پارٹ، جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، ہجرت سے لے کر اور حضور کی وفات شریفہ تک، حضور کے وصال شریف تک، یہ جو 10 سالہ مدنی زندگی ہے، یہ زندگی بڑی اہم ہے، اور امت کے لیے خاص طور پر یہ زندگی بڑی شاندار قابل عمل نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالی، مملکت اسلامیہ کا پہلا شہر مدینہ طیبہ قرار پایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہاں آ گئے۔ اب جو جنگیں شروع ہوئیں اور جو حضور کی مصروفیات بڑھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں چاروں طرف سے، کہیں یہودیوں سے خطرہ، کہیں نصرانیوں سے خطرہ، کہیں مکے کے مشرکین سے خطرہ، کہیں یہاں فوج جا رہی، کہیں وہاں فوج جا رہی، کہیں وہاں فوج جا رہی۔ پھر اسی میں لوگ قافلے در قافلے آ رہے ہیں، 500 کی تعداد میں ایک ایک قافلہ آ رہا ہے ایمان قبول کرنے کے لیے، انہیں کلمہ بھی پڑھانا، اسلام بھی سکھانا، تبلیغ بھی کرنا، صحابہ کو بھی تربیت دینا، مسجد میں نماز بھی پڑھانا، صحابہ کرام کو وعظ بھی کرنا، انہیں ایمان میں پختہ بھی کرنا، انہیں احکام اسلامی بھی سنانا، قرآن جو اتر رہا تھا اسے لکھوانا، اور جو مہمان آتے ان سے ملنا، وفود سے ملاقات کرنا، مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے تدبیریں کرنا، تمام چیزیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملات، اتنے سارے معاملات بڑھے، مگر اب مکے جیسی سختیاں نہیں تھیں۔ یہاں مسلمان آزاد تھے، ایک خود مختار مملکت کی بنیاد پڑ چکی تھی، تو اللہ کے نبی نے ان دونوں کے پیسے بھی روک دیے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر صحابہ کرام نے خوب زیادہ مال و دولت جمع کیا، کھجوریں، کپڑے، پیسے اور بہت ساری چیزیں، اور لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا رسول اللہ یہ سب قبول فرمائیں، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داریاں بہت ہیں، ازواج مطہرات کے خرچے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، آپ کا نجی خرچ ہے، مہمانوں کا روز تانتا لگا ہوا ہے، جو آتا ہے بغیر کھائے نہیں جاتا، دن رات لنگر چل رہا ہے۔ یا رسول اللہ اخراجات بہت ہے، مگر آمدنی کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں، نہ اتنی فرصت ہے آپ کو، تو یہ سب ہماری طرف سے قبول فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے میں نے جو اسلام تم تک پہنچایا اس پر مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، میں تم سے کوئی عوض نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اپنے گھر والوں سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی نے ایک نہیں لیا، سب واپس کر دیا۔ حضور چاہتے تو لے لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے انتظام کر دیا تھا۔ بنو قریظہ، بنو نذیر جلا وطن ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کر دیا تھا، مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ و رسول کے لیے نکالا جاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے باغ فدق وغیرہ کا کچھ علاقہ، کچھ باغ حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اس میں کھجوریں ہوتی، کھیتیاں ہوتی، اللہ کے نبی اس سے اپنا خرچ چلاتے۔ امت کو یہ پیغام دیا کہ تم جب اپنے پیروں پہ کھڑے رہو تو دوسروں کے مال کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے کسی کا کوئی ہدیہ نہیں لیا، سب واپس کر دیا، اور اپنی ساری ضرورتیں، اپنے خاندان کی ضرورتیں، غریب مسلمانوں کی ضرورتیں، وہی باغ فدق وغیرہ اور دوسرے جو زمین تھے جہاں سے حضور کی آمدنی ہوتی تھی، میرے آقا اپنا خرچ چلاتے، اپنے گھر والوں کا چلاتے، اور غریب مسلمانوں پر خرچ کرتے۔ یہ جو حضور کی زندگی کے 3 حصے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بیچ کا ایک حصہ چھوڑ کر کے اللہ کے نبی نے شروع کا حصہ اور آخر کا حصہ، یہ ہمیں پیغام دیا کہ اسلام یہ سکھاتا ہے
کہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اپنا خرچ خود اٹھانا چاہیے اور خوب محنت سے کمانا چاہیے اور خوب خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یا ایھا القراء، اے علماء، اے قراء کی جماعت، ارفعوا رؤوسکم، فرمایا اپنا سر بلند رکھو، اپنا سر جھکا کے مت رکھو، اپنا سر بلند رکھو، استبقوا الخیرات، بھلائی کی طرف، حلال کمائی کی طرف آگے بڑھو۔ آپ نے علماء سے بھی فرمایا کہ آپ اپنے سروں کو بلند رکھیں، لوگوں کے سامنے جھکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا استبقوا الخیرات فقد وضح الطریق، راستہ بالکل واضح ہے، حلال کمائی کی طرف آپ بھی آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، بتانا یہ کہ کوئی بھی طبقہ ہو اسلام میں، اسلام نے یہی نظریہ ہمیں دیا کہ ہمیں محتاج بننے کے بجائے مختار بننا چاہیے، ہمیں محنت سے کمانا چاہیے۔ خاص طور پہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہیں گے جو آج کل نہ جانے کون کون سے گیم اور کون کون سی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں کہ اس میں اتنا یہ کرو، اتنے کھلاڑی بناؤ تو اتنے پیسے پا جاؤ گے، یہ میچ جیت جاؤ گے تو یہ پیسے پا جاؤ گے، اور یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا۔ نہ جانے کتنے برباد ہو گئے انہی گیموں میں، دن رات اسی موبائل میں لیے پڑے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز اور حرام کمائی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ نے ہنر دیا ہے، ہاتھ پاؤں میں طاقت دی ہے، آپ کے کھوپڑی کے اندر دماغ دیا ہے، اچھا ہنر پیدا کیجئے، اپنے اوپر اعتماد کیجئے، اللہ کا نام لے کے پسینہ بہائیے اور اس کے بعد حلال کمائی کیجئے، دیکھیے اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک بھی صحابی رسول ایسا نہیں ہے، ایک بھی صحابی رسول جو حضور کے زمانے میں کسی سے بھیک مانگتا ہو، نہیں، ایک صحابی نہیں دکھا سکتے جو بھیک مانگتا ہوا پھرتا ہو۔ نہ جانے ہماری قوم میں یہ کہاں سے اتنے پیدا ہو گئے۔ صحابہ کرام کا یہ کوئی طریقہ نہیں تھا، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، 3 دن کے بھوکے ہیں مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، ان کی شان الگ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ان کے حالات سے مطلع کیا اور اللہ کے نبی ان پر خرچ فرماتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے حضور کی یہ حدیث سن لی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دینا سیکھو، دیا کرو، لوگوں سے مانگنے والا کام مت کرو۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تو آپ دیکھیں صحابہ نے کتنی کڑی محنت کی، مکہ چھوڑ کے گئے، پریوار، کاروبار، پراپرٹی، زمین، مکان سب کچھ چھوڑ دیا۔ کچھ تو ایسے تھے کہ جو کپڑا بدن پہ تھا وہی پہنے ہوئے مدینہ آ گئے۔ اب یہاں آنے کے بعد پہلا کام 3 وقت کھانے کا انتظام کرنا تھا، رہنے کی جگہ، سونے کی جگہ، کوئی سے آمدنی کا کچھ ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے اتنے ہزار صحابہ مکے سے مدینہ آئے تو کتنے زیادہ لوگ تھے، کیا ان میں سے کوئی بھی تو کہیں کھڑے ہو جاتا بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں کھانے کو دو، ہمیں پینے کو دو؟ ایک صحابی نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، ایک صحابی نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ کے نبی نے مدینے کے انصار اور مکے کے مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا، اور وہ بھائی بنایا اور ایک ایک اپنے اپنے گھر لے گئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار آرام سے مل گیا ٹھکانہ، کھانے پینے کا بیشتے رہو، کیا کرنا ہے؟ نہیں، 3 دن سے چوتھا دن نہیں گزرا، 3 دن سے چوتھا دن نہیں گزرا، وہ تلاش کرتے رہے کہ ان کو بوجھ لگتا تھا کہ میں اپنے بھائی پر کیوں رہوں، مجھے خود کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف دوسرے دن صبح بیدار ہوئے، اپنے مدنی بھائی سے جن کو حضور نے ان کا بھائی بنایا تھا ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تم ہمیں کچھ پیسے قرض دے سکتے ہو؟ کہا کتنے پیسے چاہیے؟ کہا پورا گھر لے لو۔ کہا نہیں، بس ہمیں 10 درہم دے دو۔ 10 درہم قرض لیا، بازار گئے، ایک کلاڑی خریدی، کلاڑی خرید کر کے جنگل گئے، لکڑیاں کاٹ کے لے آئے،
شام کو بیچا، پھر دوسرے دن 3 دن میں ان کے 10 درہم واپس کر دیے، 3 دن میں 10 درہم واپس کیے۔ اب اس کے بعد کماتے رہے، کچھ پونجی جمع کرتے رہے، پھر پنیر اور گھی کا بزنس شروع کیا، گھی اور پنیر کا بزنس انہوں نے شروع کیا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ مدینے کی منڈی میں جب عبد الرحمن ابن عوف کے مال اترتے تو پوری منڈی بھر جاتی۔ اتنی محنت سے کام کیا، کیا ان کو نہیں معلوم تھا اسلام سکھاتا ہے خالی مسجد میں بیٹھ کے کونے میں اللہ اللہ کرنا؟ انہیں نہیں معلوم تھا؟ صحابی سے زیادہ ہم لوگ اسلام جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور بڑے بڑے کبار صحابہ جنہوں نے بزنس میں اپنی مثال قائم کی ہے، کیا انہیں اسلام نہیں معلوم تھا؟ آج ہم کیوں سکھاتے ہیں اپنی قوم کو بس کونے میں بیٹھے رہو، سب کچھ چھوڑ دو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، پار ہو جاؤ گے؟ غلط سکھایا گیا، غلط تشریح کی گئی اسلام کی، ہرگز نہیں۔ اسلام اگر ایسا ہی ہوتا تو صرف 70 سال کے اندر 1/3 دنیا پر اسلام کے جھنڈے کبھی نہیں لہراتے۔ اسلام نے دنیا کو سیاست بھی سکھایا، اسلام نے دنیا کو سیادت بھی سکھایا، اسلام نے دنیا کو بزنس بھی سکھایا، اور اسلام نے حکمرانی کا طریقہ بھی سکھایا۔ اسلام تو وہ ہے جو سروں پر بھی حکمرانی سکھاتا ہے اور دلوں پر بھی حکمرانی سکھاتا ہے۔ آپ اسلام کو قبول کر کے دیکھو، آگے بڑھو۔ دنیا ہے جو محنت کرے گا وہ پائے گا، حلال روزی کے لیے محنت کرو، مرو اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری نوجوان نسل کو یہ فالتو گیم اور موبائل ایپس اور دنیا بھر کے خرافات، ناجائز اور گندی چیزوں سے ہٹا کے انہیں محنت کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔